جی ناظرین السلام علیکم۔ اور تین چار بیانات ایسے ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ اگلے 3-4 ماہ تک مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ شوکت ترین صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی، اور آخر میں شیخ رشید صاحب نے بھی، جبکہ شریف خاندان پر وہ مغلظات بک رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان چاروں شریف مائنس ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ 3-4 ماہ تک مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اور جو صورتحال لگ رہی ہے اب، جو مہنگائی کی صورتحال ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم جتنی بری طرح آ گئے ہیں، کسی کا باپ بھی 3-4 ماہ میں مہنگائی ختم نہیں کر سکتا، تو یہ اچانک یہ کیوں کہنے لگ گئے؟ ایک انڈیکیشن اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا اندیا مل گیا ہو کہ 3-4 ماہ بعد کوئی اتنی زیادہ یہ حکومت بچے گی نہیں، تو جھوٹ ہی بولنا ہے تو کہہ دیں کہ یہ ہم جناب 3-4 ماہ بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی، اور اگر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو نعرے لگانا شروع کر دیں کہ اصل میں ہم نے جو اقدامات کرنے تھے، پاکستان کو سیدھا کرنا تھا، وہ کر لیا، اور لیکن جب ہم مہنگائی کم کرنے لگے تو ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے میں اس طرح کے بیانات نہیں دینا چاہتا کہ 3-4 ماہ بعد حکومت یہ ختم ہو جائے گی یا نہیں ختم ہوگی، لیکن آصف زرداری صاحب کا ایک بڑا مزے کا بیان آیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کو ہم نہیں گرائیں گے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اس حکومت کو گرانا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو دیمک لگ چکی ہے، اور اس حکومت کو یہ خود ہی گرے گی، اپنے بوجھ سے گرے گی۔ انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ ہر شعبہ جو ہے وہ دیمک زدہ ہو چکا ہے، اور ہر شعبہ خراب ہو چکا ہے، پاکستان میں بے تحاشا تباہی ہو چکی ہے، تو اس حکومت کو ہم نے گرا کر کیا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، ورنہ بڑی آوازیں آ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اور یہ چند دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک انڈیکیشن اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ 23 مارچ، وہ جو لانگ مارچ ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے حکومت کے لیے، اس لیے کہ اگر اپوزیشن اس میں پی ڈی ایم شو آف پاور بڑی کر سکی تو یہ حکومت تو اتنی کمزور بے ساکھیوں پہ ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ جو فائنانس بل پاس ہوا، اپنے نمبر پورے نہیں تھے، ادھر ادھر سے کر کے نمبر پورے کیے، اور یہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بس آواز دی، ہاں پورے ہو گئے بس۔ وہ لوگ کہتے رہے کہ دوبارہ گنتی کرا لیں، کوئی گنتی نہیں کرائی، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ اور پھر اس میں بیچ میں شہباز گل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بابر اعوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں، گننے والے ان کو بھی گن لیتے ہیں۔ تو اس حکومت کو بہرحال سہاروں کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، اور اس کی ویسے تو لیجیٹمیٹ کوئی جسٹیفیکیشن اب ہے نہیں۔ تو ایک طرف یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 3-4 ماہ میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، حالانکہ مہنگائی نہیں ختم ہو سکتی، حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے، یہ اپنے بوجھ سے گرے گی۔ تیسری طرف جو ہے وہ لانگ مارچ کا اندیا دے دیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم بڑا اگریسولی اس کے لیے تیار کری۔ اس میں بھی ڈویژن آ گئی ہے، پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ 25 فروری کو کریں گے، اور پی ڈی ایم اپنا 23 مارچ کو کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ حکومت کے لیے ورثم ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 23 مارچ پریڈ بھی ہو رہی ہوگی۔ اگر اس موقع پہ ایک طرف پریڈ ہو رہی ہے، دوسری طرف ہزاروں کا یا لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ جو نعرے لگائیں گے، اب میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نعرے صرف حکومت کے خلاف نہیں لگیں گے، وہ نعرے پھر ہر ایک کے خلاف لگیں گے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ جس نے مصنوعی طور پہ ہر چیز کنٹرول کر کے رکھی ہے، عدالت، میڈیا، اسمبلی، سینٹ، کیا وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ 23 مارچ والے دن اسلام آباد میں کوئی لاکھوں لوگ کوئی اور ہی نعرہ لگا رہے ہوں؟ تو وہ میرا خیال میں نہیں ایسا افورڈ کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران حکومت خوفزدہ ہے تو میرے خیال میں کسی نہ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ بھی خوفزدہ ہے، اور خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو حکومت جنرل باجوہ صاحب کی ہے نا۔
عمران خان کی تو حکومت نہیں ہے. تو جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے شیر پہ سواری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شیر سے اترے گا تو شیر اسے کھا جائے گا. اور شیر کیا ہے اس معاملے میں؟ کون ہے شیر؟ پاکستان کے عوام ہے. تو یہ لوگ کسی بھی مقام پر لوگوں کے اکٹھے ہونے سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور اب باجوہ صاحب کی مدت ملازمت بھی پوری ہونے والی ہے. کوشش ظاہر ہے وہ کریں گے، ہر ڈکٹیٹر کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن ملے، تو وہ بھی کوشش کریں گے، کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جتنی زیادہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی ان کو خود کو تو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا. جن لوگوں کی پوسٹنگز ہونی ہے، سینیورٹی رک جائے گی، کچھ اس طرح کے لوگ آ جائیں گے، جونیئرز بہت اوپر آ جائیں گے، کئی لوگوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا. اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، ایوب خان نے بھی یہی کیا تھا، ضیاء الحق نے بھی یہی کیا تھا، مشرف نے بھی یہی کیا تھا. ان لوگوں نے مارشل لا لگایا تھا. یہ نادیدہ مارشل لا ہے، یہ خفیہ مارشل لا ہے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو مارشل لا میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بدتر ہو رہا ہے. لیکن یہ ذرا خفیہ طور پر رکھا گیا، اس کو فارملی اناؤنس نہیں کیا گیا. تو اب حکومت کے اگر حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں جو سرکاری ترجمان ہوتے ہیں نا، جو غصے میں آ کے بول رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں، اور ان کو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان سے کچھ سبق سیکھوں، ان کی لائن سمجھوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایک نیا آئیڈیا انہوں نے پیش کیا ہے جو آج کل ٹاک شوز میں ملتا ہے، اور میں بڑے غور سے سنتا ہوں کیونکہ خبر اس آئیڈیا کے پیچھے ہوتی ہے. مثلا اب وہ جو عمران خان کی حمایت میں جان لڑا دیتے تھے، اب عمران خان کی حمایت میں نہیں رہے. یہ ٹاک شوز کے سرکاری ترجمانوں کی یا سرکاری وظیفہ خوار صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. اب وہ عمران خان کے حامی نہیں رہے. وہ بڑی گالی بھی دے دیتے ہیں اور اس حکومت کو کوستے بھی ہیں کہ بھئی یہ تباہ کر دیا عمران خان نے اور کوئی حال نہیں ہے یہ. لیکن اس سے کیا مطلب ہے؟ نتیجہ وہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ پچھلی حکومت درست تھی، اس میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس میں گروتھ ریٹ یہ تھا، اس میں بین الاقوامی طور پر پاکستان کی اتنی عزت تھی. ایک اور ہی نتیجہ نکال رہے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ نہیں نہیں، نواز شریف بھی کرپٹ تھا، زرداری بھی کرپٹ تھا، اور عمران خان تو ہے ہی نہ ہے آدمی نا، اس نے ملک تباہ کر دیا. اب یہ وہ وظیفہ خور صحافی ترجمان کہہ رہے ہیں جو عمران خان کو لانے کا سبب بنے، جنہوں نے ایجنڈے کے طور پر، ایک مہم کے طور پر عمران خان کو لانے کی کوشش کی. وہ یہ کہنا شروع ہو گئے یہ ملک جمہوریت کے قابل ہی نہیں ہے. اور دیکھیں کس کے پاس جائیں، پھر آپشن کیا ہے؟ نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، عمران خان سے بھی کچھ نہیں ہوا، تو گم مارشل لا لگا دیں، اس ملک پر آمریت مسلط کر دیں تو پھر بچت ہے. حالانکہ مارشل لا کا تجربہ بھی 3 دفعہ ہو چکا ہے اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان صحافیوں کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے اور یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا اس سے پاکستان کی ترقی کی درست سمت طے ہو رہی تھی. پاکستان بہت بہتر تھا. نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، یہ صرف الزامات تھے. یہ جو عدالتوں میں ہوا یہ ڈھکوسلا تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ فراڈ تھا. یہ جو میڈیا میں ہوا یہ ایک کیمپین تھی، اور ایک بڑی وشس کیمپین تھی جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف چلائی گئی. یہ تسلیم کرنا انہیں مشکل لگتا ہے. نواز شریف کی صداقت پر اور اس کی امانت پر لوگوں کو یقین کروانا انہیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو وظیفے ہی اس بات کے لیے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیمپین کرنی ہے. تو یہ صورتحال اب بن رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بری طرح پھنس چکی ہے. آپشن، سچی بات ہے کہ جنہوں نے اتنی منصوبہ بندی سے نواز شریف کو گرایا، اب دوبارہ نواز شریف کو لانا ان کے لیے مشکل کام ہے. ان کے اپنے بندے جن کے ذہن تیار کیے ہیں، ان بندوں کو وہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بڑا فکس ہے. لیکن اس صورتحال میں دیکھیے جو اقتدار کی راہداریوں میں کیا ہوتا ہے یہ عموماً ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے اندازے ہوتے ہیں، قیافے ہوتے ہیں. تو ان بیانات سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے بعد مہنگائی ختم ہو رہی ہے، تو مہنگائی نہیں، حکومت ختم ہو رہی ہے. آصف زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس حکومت کو ہم نہیں گرائیں گے،
کوئی اور خود ہی اپنے بوجھ سے گرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک جیسے کسی شاہ سوار پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے. اور جو سرکاری ترجمان کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ چل سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے، سارے کرپٹ ہیں، تو کہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایک فرد کے ذہن میں مارشل لا کا حسین خواب بھی موجود ہے.